جنت نے تو یہ کہا اے حضرت علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو دن میں نہ نکالیے گا، رات میں اٹھائیے گا تاکہ کسی غیر کی نظر فاطمہ کے جنازے پہ نہ پڑ جائے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا نبی کی بیٹی اتنا پردہ کرے اور ہماری بیٹیاں، ہماری گھر کی عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرے۔ میری بات کا برا نہ مانیے گا، آج ہماری گھر کی بہو بیٹیوں نے سوچ رکھا ہے یہ جوانی لگتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے، نا یاد رکھنا۔ آج ہم صاحب یہاں عید میلاد النبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں۔ ربیع الاول کے دن آپ نے بہت پیسے خرچ کیے ہوں گے، آپ شادیوں میں بھی بہت پیسے خرچ کرتے ہیں، بے شک آپ کرتے ہیں، کیجئے، مگر جس فاطمہ کی سیرت کو پڑھ کر آپ کی بیٹی کو عزت وقار کی زندگی نصیب ہوتی، کیا آپ نے کبھی بیٹی کو تحفے میں یہ کتاب بھی دی ہے؟ جس کتاب کو پڑھ کر آپ کی اولادیں اپنی زندگی کو سنوارتی، کیا سیرت مصطفیٰ کی کوئی پتلی کتاب بھی آپ کے گھر میں ہے؟ بے شک آپ کے گھر میں فاتحہ ہے، درود ہے، نیاز ہے، سلام ہے نا، ٹائلس ہے، سنگ مرمر ہے، آپ کے بیٹوں کے پاس کروڑوں ڈگریاں ہیں، مگر آپ کے گھر میں ایک سیرت مصطفیٰ کی کتاب بھی نہیں ہے جس کی آپ کی اولادیں پڑھ کر کے یہ سمجھ سکیں کہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، غیروں کی بلیٹ کو نہ دیکھا کرو، غیروں کی اسکارپیو اور امیری کو نہ دیکھا کرو، غیر شراب پی رہے ہیں نہ دیکھو، غیروں کی بیٹیاں عیاشیاں کر رہی ہیں، جینس اور ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، تم نہ پہنو۔ اسلام نے کہا مرد کے لیے عورت بننا حرام، عورت کے لیے مرد بننا حرام۔ صاحب اسلام میں مرد کے لیے کان کی بالی ناجائز ہے، ہاتھ میں کڑا پہننا یہ سکھوں کا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، مگر آج مرد عورت بننے کے لیے بے چین ہے، عورت مرد بننے کے لیے پریشان ہے، عجیب ہوٹ اور چلی ہوئی ہے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا یہ جوانی کا نشہ چند 10-20 سال میں اتر جاتا ہے، تم اپنی جوانی کی حفاظت کرو، حفاظت حسن و جمال کی حفاظت کرو، غیروں سے آنکھیں چار نہ کرو۔ اگر کوئی کالج کا آوارہ لڑکا تیری کلائی پکڑتا ہے تو اسے کہنا تو مجھے گرل فرینڈ بنا رہا ہے، جس باپ نے قلم کتاب پکڑا کر کالج بھیجا ہے اس سے پوچھ لینے دے کہ اس نے تیرے ہاتھ پکڑنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی۔ یاد رکھنا یہ تیرا آوارہ عاشق تیرے حسن کی تعریف کرے گا، تیرے جمال کی تعریف کرے گا، تیرے نقاب کی تعریف کرے گا، تیرے دھرم کی تعریف کرے گا اور تجھے اڑا کر کے لے جائے گا، تیری عزت کے ساتھ کھیلے گا، یا تو تیرا مردر کر دے گا یا لا کر کے تجھے اسٹیشن پہ چھوڑ کر چلا جائے گا، ایسے جیسے چائے پینے والا چائے پی کر پیالی کو پھینک کر چلا جاتا ہے، کوئی تیرا پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ماں باپ اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے ان کی عزت کو عزت نہیں سمجھا، اور اگر تیرا آوارہ عاشق تجھے گھر لے کر چلا بھی گیا تو سسرال میں کبھی تجھے عزت نہیں ملے گی، اس کے گھر کے لوگ کہیں گے یہ آوارہ لڑکی ہے جس نے میرے بیٹے کو آوارہ بنا دیا۔ 2-4 بچے بھی تو نے جنم دیے، تیری اولادیں بڑی ہوں گی، اگر ان سے کسی نے کہہ دیا تیری ماں آوارہ تھی، تیرا باپ آوارہ تھا، بتا تو نہ میکہ منہ دکھانے کے لائق ہے نہ تو سسرال میں منہ دکھانے کے لائق ہے۔ اس لیے میں قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا سنو، رسول اللہ نے جب تو دفن ہو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ نبی نے تجھے سینے سے لگایا اور کہا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے لوگوں، اللہ نے جسے 3 بیٹیاں دی ہے، بیٹیوں کی تعلیم دو، پرورش کرو، اللہ تجھے جنت دے گا۔ لوگ کھڑے ہوئے آقا 2 کاؤ سے بھی جنت، کہا آقا 1 کاؤ سے بھی جنت، کا جس کے پاس بیٹی نہیں تو آقا نے کہا دوسروں کی بیٹی کو بیٹی بنا لو۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 1 رحمت اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 10 رحمت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب باہر جاؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ تو بیٹی کو پہلے دینا اور بیٹے کو بعد میں دینا۔ یہ کون دے رہا، کون بول رہا ہے؟ اللہ کے مقدس نبی بتا رہے ہیں۔ ایک
साहब एक बच्ची आका की बारगाह में लाई जाती है, आका करीम ने गोद में लिया, कहा है मेरे सहाबा तुम में का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा। हर शख्स अपनी जगह खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मुझे दे दीजिए, मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक और बेटी हो जाएगी, मेरे पास 3 बेटियां हैं, एक और बेटी हो जाएगी। जो लोग बेटियों को दफन करते थे सब बेटियों को अपनाने लगे। डॉक्टर इकबाल जब इस मकाम पे पहुंचे तो बोल पड़े, एक औरत ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। साहब कौनैन के ताजेदार हैं, साहब अल्लाह के नबी ने कहा बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, दुल्हन बनाकर घरों से रुखसत की जाएंगी। अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाया और हजरत अली के निकाह में दिया और रुखसत किया। आज पूरी दुनिया में चाहे मुसलमानों की बेटियां दुल्हन बने, क्रिश्चियनों की बेटियां दुल्हन बने, आज मुसलमान बेटियों को रहमत कहते हैं, हिंदू बेटियों को लक्ष्मी कहते हैं, क्रिश्चियन ईसाई बेटियों को गॉड गिफ्ट कहते हैं। आज पूरी दुनिया में चाहे किसी की बेटी दुल्हन बन रही है, वो चाहे हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की हो, क्रिश्चियन ईसाई की हो, किसी की भी बेटी जो दुल्हन बन रही है, ये मुस्तफा जाने रहमत की तहरीक का हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ऐ मेरी कौम की बेटियों, घर से जाना ना भाग के नहीं, दुल्हन बन करके जाना, रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जाना, सैयदा खातूने जन्नत की तरह दुल्हन बन के घर से निकलना, ताकि जब तेरे पांव में कांटा भी चुभे ना तो तेरा बाप तेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो, ये समाज तेरे साथ खड़ा हो। लेकिन जब तू हमारी इज्जत को बेच देगी तो फिर तेरे पीछे कौन खड़ा होगा। इसलिए मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप बेटियों को अच्छी तालीम और तरबियत दें। आप तालीमें तो देते हैं मगर तरबियत भी दीजिए। मैं आपसे कहूंगा आज याद रखें, आज बेटियां जो दफन हो, आज भी बेटियां मारी जा रही हैं, मगर वजह सिर्फ ये है कि लोग जहेज मांगते हैं। जहेज की वजह से आज बेटी का बाप परेशान है। लोग बेटियों को देख करके सरनीची कर लेते हैं, इतने पैसे कहां से लाऊंगा। जैसे इस्लाम में सूद हराम, इस्लाम में शराब हराम, इस्लाम में जुआ हराम, इस्लाम में रिश्वत हराम, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी हराम। जोर से बोलिए, जहेज मांगना भी हराम है। आज हम लोग जहां चाहे वहीं खा लिया, जहां चाहे वहीं पी लिया। साहब VIP वलीमा हम लोग खाते हैं। आप क्या पूछना, अल्लाह के एक वली ने अपने मुरीद से पूछा, बता खाना खाने का तरीका क्या